بھائی نے پوچھا ایک سوال کہ لوگ جو ہے قرآن کھلا رکھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کھلا مطلب کو شیطان پڑھ لیں گا. بہرحال میرے سامنے بہت سی بولتے جا نماز کو پلٹا کے رکھو نہیں تو شیطان نماز پڑھ لیں گا, قرآن کھلا مطلب شیطان پڑھ لیں گا. ارے میں کہتا ہوں اتنی بڑی فضیلت کی بات اگر اس کو تم پڑھا دے قرآن تو اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. پڑھاؤ, پورے قرآن کھلے رکھو اور جگہ جگہ کھلے رکھو, پڑھ لیں گا, کچھ نصیحت حاصل کر لیں گا شیطان. یہاں ہمارے کو جو ایمان لاتے وہ نہیں پڑھ رہے اس کو جلدی, اس کو کھلا رکھے تو اگر پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ دعوت کو وہ قبول کرے, ہماری جان نمازوں پہ نمازیں پڑھے, ہمارے قرآن پہ آ کے پڑھے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام پڑھے. اس سے بڑی دعوت آپ کس کو دیں گے؟ سب سے پرلے درجے کافر کو دے رہے ہیں آپ دعوت. ٹھیک, یہ سب فالتو باتیں. یہ بس میں بتا رہا ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے بہانوں نے قرآن سے آج ہم کو دور کیا. شریعت کے مسائل قریب نہیں ہونے سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ایک صحابی کو بتانے لگے ہمارے گھر میں 40 دن سے نماز نہیں. میں نے کہا کچھ ورت تھا 40 دن کا یا کوئی قسم تھی کہ فرض ہی نہیں پڑھوں گا؟ نہیں, بولو جا نماز جو دھونے کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. اب جا نماز نہیں دھلی تو نماز کیسا پڑھنا؟ تو میں نے کہا پھر دھو دیتے یار, جا نماز پانی نہیں تو ہم سے مانگتے. نہیں اس کا پانی نالی میں جاتا نا تو اس کو دھو کے اس کے پانی کو گڑا کر کے ڈالنا پڑتا. بولے اب وہ نہیں ہو سکا تو میں نماز چھوڑ دیا. اجازت نہیں. السلام علیکم فیض بھائی, میں نے دیکھا کچھ لوگ خبر میں قرآن بھی دفناتے ہیں, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ لوگ خبر میں قرآن دفناتے کہاں تک درست ہیں؟ دیکھیے خبر میں قرآن دفنانے سے کوئی فائدہ نہیں جس نے زندگی میں قرآن پر عمل نہیں کیا, اور یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. یاد رکھیے اللہ کا کلام اس لیے آیا کہ آپ اس کو خبروں میں دفنائیں, پایوں کے نیچے ڈالے. گھروں کنسٹرکشن میں لوگ قرآن رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ ایسے گھروں کو برباد کرے جس میں اللہ کی کتاب کی ایسی بے حرمتی ہوں گی, جس میں نالی کا پانی, بارش کا پانی, کیا کیا اندر جا سکتا ہے بعد میں پایوں کے اندر. قرآن کی بے حرمتی یاد رکھیے. قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرنا, نہ اسے خبروں میں دفنایا جائے گا, نہ اسے گھروں کے پائے میں رکھا جائے گا, بلکہ لوگ تو ایسی حرکتیں کرتے. ایک صاحب بتائیں لگے بیچارے وہ مستری تھے, کسی کے گھر کا کام کر رہے تھے اور اچانک بیچ میں چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہا پہلے تو مجھے کام کو لگائے اور بولے کہ گھر کے ہر کونے میں ایک قرآنی آیت لگے اور بولے اس کو اندر رکھ کے اس پہ پلاسٹر کرنا. اتنا مشکل جاتا تھا. بولے وہ آیت چونکہ بیچ میں آیت ہی تھی اور اینٹ کر پہ وہ سیمنٹ چپکتا ہی نہیں تھا, لگا دیا. بولے میں نے پھر بھی چلو اب کیا کرتے, اب کام ہے اپن کر دیا. بولے میں نے بولا پھر چھوڑ کیوں دیے؟ کہا بعد میں آ کے بول رہے ہو غلطی سے لگ گئے تھے. بولا پورے نکالو. اب کہاں کھود کے نکالو؟ بولے میں نے سب ڈال دیا بولے اندر. یہ کوئی بات ہوئی کہ نہیں؟ بولے غلط سمت میں لگ گئے, بولے اس سے الٹا اثر ہوگا. یاد رکھیے اللہ کی کتاب اس لیے نہیں آئی کہ آپ اس کو دھوئے, کھائے, پیے, جلائے, لکھ کر صاف کر کے پیے, دفنائے, خبروں میں رکھے, میت پہ رکھے, عورتوں کو یا ہونے والی لڑکیوں کو جو ہے شادی شدہ ان کو گزارے, یا اس طرح کے یا قسمیں کھانے کے لیے نہیں آئی. اللہ کی کتاب ہدایت پڑھ کر عمل کرنے, اور جس نے پڑھ کر عمل کیا اس کو کیا ضرورت قرآن کی خبر میں؟ اس کا تو معاملہ نور اور منور والا ہوگا, نیکو والا ہوگا. اور جس نے زندگی میں نہیں پڑھا تو آپ 1000 قرآن رکھے بلکہ قرآنوں میں دفنائیں, کوئی قرآن اس کو فائدہ نہیں دینے والے. تو لہٰذا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ میت کے ساتھ اسے دفنایا جائے. لڑکی کو قرآن کے ذریعے گھر کے اندر لاتے اور قرآن کے نیچے سے نکال کے اپنے گھر سے ودا کرتے تھے. قرآن اوپر رکھتے, وہ بولتے نیچے سے جاؤ. کیوں؟ تو بولے اس کی نحوست نکلتی ہے. میں کہتا ہوں اتنے منحوس لوگوں کو لا رہے کیوں گھر میں آپ, جن کی نحوست نکالنے قرآن کی ضرورت ہے. اور قرآن کو اس طرح سے رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی بے حرمتی روز قیامت ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کو اس بے حرمتی کا, کہ اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کو رکھا ہے اور کہا لوگوں کو سے نیچے سے جاؤ. اگر موقع ہوتا قرآن واقعی میں فائدہ پہنچاتا تو آپ جہاد کے لیے کرتے کام رکھ دیتے اور صحابہ سے کہتے نیچے سے جاؤ, اللہ تمہیں طاقت قوت دے گا. انسانی جان کی بات رہتی ہے وہاں.